ٹائمر لگاتا ہوں. جی سر ایک منٹ میں ان کا کیمرہ میں صحیح کر دوں. ایک منٹ یہاں پہ ان کا زوم آؤٹ ہو گیا. یہ آپ بیٹھیں میں کیمرہ آپ کا صحیح کرتا ہوں. آپ کیمرہ کو نہ چڑھیں, میں ادھر سے صحیح کرتا ہوں. میں ادھر سے صحیح کر دوں گا, آپ نہ چڑھیں, آپ چینج نہ کریں اپنا اینگل. میں ادھر سے سیٹ کروں گا. ایک منٹ. صحیح ہے, شروع کر دیں. جی شروع کریں. جی جس بسم اللہ. اسکرین پر بھی ٹائم لگا دیں آغا جان. جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, شیخ صاحب مان گئے ہیں کہ صحابہ کرام بشمول ابو بکر عمر عثمان جنگ احد میں غزوے سے بھاگ گئے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ جنگ سے بھاگ جانا یہ گناہ ہے, یہ تو سب مانتے ہیں. نامردی ہے سب مانتے ہیں. بزدلی ہے سب مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی ہے سب مانتے ہیں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہیں, ان کو کفار کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر خود بھاگ جانا اس بات کی دلیل ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ نہ قرآن پہ ایمان ہے, نہ جنت پہ ایمان, نہ اللہ کے وعدوں پہ ایمان ہے, نہ شریعت پہ ایمان ہے, نہ وجوب جہاد پہ ایمان ہے. اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر جہاد کرو گے تو جنتی ہو جاؤ گے, اگر جہاد میں زخمی ہو جاؤ گے تو تم جنت جاؤ گے, اگر جہاد میں شہید ہو گئے تو جنت جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. ان باتوں پہ ان کا کوئی ایمان نہیں, کیونکہ اگر جنت جب آپ کے سامنے آ جاتا ہے, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں, ان کے رکاب میں, ان کی دفاع کرتے ہوئے جان کے نذرانے پیش کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے, تو اس وقت آپ بھاگ جاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, دنیا سے محبت ہے, رسول سے محبت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نہ قرآن پہ ایمان ہے, نہ روز جزا پہ ایمان ہے, نہ جنت کے وعدوں پہ ایمان ہے, کسی پہ ایمان نہیں ہے. یہ بہت واضح ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سب ان کے سب کے لیے جنہوں نے وعدے کیے کہ ہم نہیں بھاگیں گے, وعدے کرنے کے بعد جب کفار کا دیکھا کفار جیت رہے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم محاصرے ہوئے, تو یہ بھاگنے لگے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اور ایک وہ شخص ہے جو نہیں بھاگا, ایک وہ ہے جو نہیں بھاگا. ان دونوں کا قیاس ہی نہیں ہے. جو نہیں بھاگا, جو فرار نہیں ہوا, جو آخر تک سینہ سپر کرتا رہا, وہ ایمان کا پیکر ہے, وہ وفا کا مجسمہ ہے, وہ اس کا ایمان ثابت ہے. اس کا قرآن میں جو مؤمنین کے لیے جو آیات ہیں مدح کے لیے, وہ سب اسی کے لیے ہیں. اور جو بھاگ گئے وہ منافق ہیں, اور منافقین کے لیے مذمت میں جو آیات ہیں وہ انہی کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہمارے سامنے پیمانہ رکھا ہے کہ اے مسلمانوں, ایمان تو دل میں ہوتا ہے نا, پتہ تو نہیں چلتا کہ کون مومن ہے کون کافر ہے. زبان میں تو سب مومن ہے, زبانی طور پہ تو ادعا کرنا سب کا کام ہے. نماز سے تو نہیں پتہ چلتا نا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. پتہ چلتا ہے نماز سے؟ نہیں, نماز منافق بھی پڑھ لیتا ہے, اور تلاوت قرآن ان سب سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاد کو ایک ایسا پیمانہ رکھا ہے کہ یہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ مومن کون ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کون ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی کون ہے, اور منافق کون ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتا, دل میں دنیا سے پیار کرتا ہے, اپنی زندگی سے پیار کرتا ہے, خود زندہ رہنا چاہتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں تو مر جائیں, کوئی بات نہیں. تو یہ ایک ایسا پیمانہ رکھا ہے. جب یہ ان کے فرار سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کرے یا نہ کرے وہ الگ بات ہے, لیکن پتہ جو چلا کہ یہ ان کے فرار سے پتہ چلا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. تو اب جس شخص کے دل میں ایمان نہیں ہے, اس کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق نہیں ہے. کیونکہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ان کے وعدوں کی تصدیق ہوتی کہ تم شہید ہو جاؤ گے سیدھا جنت جاؤ گے, تو فرار نہ کرتے, بھاگتے نہ. تو ان کے فرار اس بات کی دلیل ہے کہ نہ اللہ پہ ایمان, نہ قرآن پہ ایمان, اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پہ ایمان. تو میں جماعت عمریہ کے اعلام سے کہتا ہوں کہ کہاں کی عقل ہے, کہاں کی عقل ہے کہ وہ ہے جو پیکر ایمان ہے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اسلام کو جہاں بھی فتح ہوئی ہے, قرآن کو جہاں بھی سرفرازی ملی ہے کفار کے مقابلے میں, اس کے تلوار کی دھار سے ملی ہے, اس کی بہادری اور شجاعت کے صدقے میں ملی ہے.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کس نے بچائی ہے؟ بار بار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح انت منی بمنزلتی رأسی من بدنی انت کنفسی، علی علیہ السلام میری جان کی طرح ہیں، جو بالکل ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور وہ ہے جن کی بے ایمانی شیخ صاحب خود ثابت اعتراف کر چکے ہیں۔ فرار کا اعتراف کیا تو کس بات کا اعتراف کیا شیخ صاحب نے؟ اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کا نہ ایمان تھا، نہ وفات تھا، نہ قرآن پہ ایمان، نہ روز جزا پہ ایمان، دنیا کی چاہت تھی، دنیا کی چاہت۔ اور قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ دیا۔ تو میں تمام جماعت عمریہ سے کہتا ہوں، جماعت عمریہ عقل، کچھ تعقل کرو یار۔ اب کوئی اچھے کو چھوڑ کر برے کے اتباع کیوں کرتے ہو؟ مومن جو کامل ایمان ہے اس کو چھوڑ کر منافق کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ آ جاؤ اس شیخ صاحب کے اعتراف سے کہ ان کے اپنی یہ انکار تو نہیں کر سکتے وہ نہیں بھاگے۔ اب وقت آیا نا کہ سب شیعہ بن جاؤ، بھائی سب شیعہ بن جاؤ۔ اچھا، کیونکہ ان دونوں میں قیاس ہی نہیں ہے۔ مومن وہ بھی مومن ایسا کہ بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، وہ نمبر 1 ہے، وہ نمبر 1 ہے۔ اور جو باغے تھے نا ان کی باری آتی نہیں ہے، امامت اس کا اسلام میں باری نہیں آتی، امامت خلافت تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1 امام امیر المؤمنین علیہ السلام، ہمیشہ نمبر 1 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ نمبر 2 امام حسن علیہ السلام، نمبر 3 امام حسین علیہ السلام۔ یہ اچھی طرح ترتیب یاد رکھو، دین کے اس طرح اتباع کرو۔ اب جو لوگ باغے تھے، اب قرآن دیکھو جی کہ ان کے متعلق قرآن نے کیا فرمایا۔ قرآن مجید نے ان کے متعلق فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے ایمان والو، جب کفار سے جنگ میں سامنا سامنا ہو، گمسان کا جنگ ہو، تو ان کی طرف پیٹھ نہ پھیرنا، ان سے بھاگنا نہیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ جو بھی بھاگ جائے، جنگ سے بھاگ جائے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کی ٹھکانہ سیدھا جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بری جگہ ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوتا ہے۔ ملاحظہ کریں، بخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث ہے صفحہ نمبر 495 میں، اجتنبوا السبع الموبقات۔ موبقات اس میں فاعل ہے، ابقاس ہے۔ موبقات کا کیا مطلب؟ ابقاس کا کیا مطلب؟ یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھنے والی چیزیں کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیں گے، ان سے بچا کرو۔ وہ کیا چیزیں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا الشرک، اور اس میں آخری جو نمبر ہے التولی یوم الزحف، فرمایا کہ جنگ سے بھاگ جانا، جادو ہے، قتل النفس ہے، اکل الربا ہے، اور تولی یوم الزحف ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ گناہان کبیرہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ اچھا، جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وعدہ ہے کہ ان کو جہنمی بنا دیا جائے گا، تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو باغے تھے تو اللہ اپنے وعدے پہ عمل نہیں کرتا، اب وعدے پہ بالکل عمل کرے گا نا، تو اس کا مطلب ہے جو لوگ بھاگے تھے وہ بھی جہنم میں، اگر قرآن سچے تو وہ بھی جہنم میں ہے نا، مگر یہ کہ ان کا عفو ہوا ہو۔ کیا ان کی عفو ہوئی ہے؟ بالکل عفو نہیں ہوئی ہے، ان کی بخشش نہیں ہوئی ہے، وہ صرف ان کے عذاب کو ٹالا گیا۔ ان کے اپنے اعلام کے تصریحات موجود ہیں کہ قرآن مجید میں جنگ بدر سے بھاگنے والوں کے لیے جو عفو کا ذکر کیا گیا نا، اس کا مطلب ہے دنیائی عذاب ان پہ نازل نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ ان کا جرم اتنا سنگین تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں پیچھے سے پکار رہے تھے کہ بھاگو نہیں، اور یہ دم دبا کے بھاگ رہے تھے، پہاڑی پر چڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور ملاحظہ کریں، یہ جامع البیان عن تاویل آیہ القرآن المجید، جلد نمبر 3، چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ ان کی سب سے بڑی تفسیر ہے، سب سے عظیم تفسیر ہے، سب سے معتبر تفسیر ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، عفو سے کیا مراد ہے؟ ایھا المخالفون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتارکون طاعتہ، ترک طاعت نبی کرنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو عفو کیا ہے۔ عفو کا مطلب کیا ہے؟ وصرف وجوہکم عنہم اذ لم یستأصل جمعکم، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو تباہ نہیں کیا۔
ضعف کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ پہ آگ نہیں برسایا. یہ دنیاوی عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ٹالا ہے ان لوگوں سے. کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اور یہ بھی ان کی اپنی کوئی کرامت نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے جب تک پیغمبر تک کسی پہ عذاب نازل نہیں ہوتا تھا. اخروی عذاب اپنی جگہ پہ باقی ہے. ہاں جی، چلے ہو گیا شروع. ہاں جی، آپ کا ٹائم لگاتے ہیں. جی چلے بسم اللہ کریں. ان الحمد لله والملك له لا شريك له ولا شريك له في الذات والصفات العليا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. صل على أصحاب محمد، صل على أزواج محمد، صل على بنات محمد، صل على أحباب محمد، صل على أحباب محمد إلى يوم التناد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الله تعالى أولئك هم الراشدون. وقال الله تعالى في المقام في كلام المجيد متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. سامعین کرام، تقریباً 6 آیات تلاوت کی ہیں میں نے. ایک کا تعلق صحابہ کی معافی سے ہے، 3 کا تعلق صحابہ کرام کے مقام سے ہے، اور 2 کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو قرآن مقدس کی آیات کا انکار کرتے ہیں. پہلے میں شیخ صاحب کی باتوں کا جواب دے لوں. اللہ خیر کرے، مناظرہ ہمارا تھا افو پر. شیخ صاحب تشریف لے گئے امامت پر کہ حضرت حسن امام، حضرت حسین امام، حضرت علی امام. وہ شیخ صاحب میرا مناظرہ ہے اس پر؟ بتائیں مجھے، میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں، میرے امامت پہ ہے مناظرہ؟ جب مناظرہ نہیں ہے تو کیوں لے گئے مجھے ادھر؟ مہربانی فرمائیں، ابھی سے آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں. وہاں سے 2 ڈرم سکنجوبین کے منگوا کے رکھیں اپنے پاس، 2 ڈرم سکنجوبین کے رکھیں. اور زیادہ نہیں، یہ چائے تو آپ کو اور بلڈ پریشر بڑھائے گی. اچھا چلو خیر، دوست نے معاف کر دیتا ہوں. اچھا جی، اب آ جائیں. یہ کہتے ہیں کہ فرار عدم ایمان کی دلیل ہے.
جب آدمی ایمان ہو گیا تو رب نے معاف کیوں کیا ہے؟ کافروں کو معاف کیا ہے رب نے؟ جھوٹ بولتے ہو؟ اور جناب آپ کہتے ہیں قرآن پہ ایمان نہیں ہے. قرآن پہ جو ان کا ایمان نہیں تھا تو پھر اللہ نے ان کو معاف کیوں کیا؟ اللہ پہ ایمان نہیں تھا، اللہ نے معاف کیوں کیا ان کو؟ پھر آپ نے آیت شریف پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. او بھائی اس کا اصل سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو کہتے ہیں جب دو آپس میں لڑیں جماعتیں تو پیٹھ نہیں دکھانی، اس میں تو یہ حکم ہے. اصل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پیٹھ پھیرنا اور چیز ہے، معاف کر دینا اور چیز ہے. بخاری کی روایت پیش کی، 7 چیزیں ہیں اس میں، جادو ہے، شرک ہے، میدان یہاں سے بھاگنا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ روایت ایک بخاری میں نہیں ہے، یہ مسلم میں بھی ہے، یہ اور کتابوں میں بھی ملتی ہے. اور بھائی اس میں یہ ہے کہ یہ جاننا گناہ ہے. آصف سے اس کا کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ بات ہماری تھی عفو پہ کہ معاف ہوئی یا نہیں. آج انشاءاللہ تسلی کرا کے جاؤں گا اگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ، یہ نیٹ شریف نے ساتھ دیا تو. اللہ کریم فرمان دیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے معاف کر دیا صحابہ کو. اللہ نہیں فرمایا، وَلَقَدْ لگایا ہے. اللہ نے قسم اٹھائی ہے. اللہ قسم اٹھا کے فرمایا، اللہ یاری صاحب پھر بھی نہیں مانتے. اور جب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، علماء اس قانون کو سمجھتے ہیں کہ لام اور قد آ جائے معنی قسمیہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ جو وہ اس سے بھاگے تھے میں نے ان کو معاف کر دیا. حسن اللہ یاری صاحب فرماتے ہیں کوئی نہیں معافی ہوئی. اب اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات مانیں یا یہ ان کے جامع البیان جو پیش کی تھی، جامع البیان کہاں لگے اور اللہ کا کلام کہاں لگے؟ اور جامع البیان تفسیر اٹھا کے پیش کر دیا آپ نے اللہ کے کلام کے مقابلے میں. یہ جامع البیان یا جامع البیان والا چھ معنی دار ہے. اللہ کے مقابلے میں جامع البیان والا اور جامع البیان کی کیا حیثیت ہے؟ جب رب کا قانون آ گیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، میں نے معاف کر دیا. زور لگا لو، میرا چیلنج ہے آپ کو. 3 روایت پیش کرو حضرت فاطمہ سے، آل استبصار سے پیش کرو. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ الہ یوم تناد فرما دیں، آل استبصار سے روایت پیش کرو، وہ فرما دیں کہ یہ عفا اللہ دنیاوی ہے، اخروی نہیں ہے. میں مان لوں گا، میں آپ کا میں لکھ کر دوں گا کہ میں مناظرہ ہار گیا، لیکن مجھے پتا ہے میرے سامنے جو فریق بیٹھے کتنے پانی میں ہیں. مجھے یہ پتا ہے انہوں نے الاستبصار سے حضرت فاطمہ سے 3 کیا 2 کیا 1 روایت بھی کوئی نہیں پیش کرنی کہ یہ پیش کر دیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ فرما دیں کہ یہ جو ہے ان کو عفو دنیا بھی ہوا ہے، اخروی نہیں ہوا. اللہ نے تعریف فرمائی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن شیخ صاحب اللہ سے بھی ناراض ہیں، لگتا ہے صحابہ سے بھی ناراض ہیں. ابھی یہ کہیں گے کہ سیاق نہیں پڑھا، سباق نہیں پڑھا. میں سیاق پڑھواتا ہوں آپ کو، تھوڑا ٹھہر جاؤ. اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ رشد ہدایت کے یہ علمبردار ہیں. اللہ کرے میرا گلہ کھول جائے، میں 400 آیات پڑھ کے جاؤں گا. اللہ کرے میرا گلہ ساتھ دے جہاں پہ. اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ جو صحابہ ہیں نا، یہ جو مکہ چھوڑ کے آئے، یہ سب کچھ تن من دھن قربان کر کے آئے، بیوی بچے دے کے آئے، جائیدادیں چھوڑ کے آئے، مکان دے کے آئے، یہ جو ہیں یہ اللہ کی جماعت ہیں. اور یاد رکھنا یہ جو جماعت ہے نا هم المفلحون، فلاح ان کے پیچھے ہے. ان کے پیچھے چلو گے تو فلاح پاؤ گے. اب اپنی باری میں شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے آل استبصار جو ان کی اپنی کتاب ہے، یہ فیسلٹیز کوئی مہیا کرتا ہے.
میرے جیسے مناظر مہیا کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ کتاب ہے مخالف فریق کی اور وہ اسے کہے کہ یار اپنی کتاب الف سے بسار سے 3 روایات پیش کر دے حضرت فاطمہ سے کہ یہ جو عفو ہوا تھا یہ دنوی ہوا تھا اخروی نہیں ہوا تھا، ہم مان لیں گے، ہم مناظر لکھ کے دے دیں گے، ہم ہار گئے. لیکن یاد رکھو آپ کا ٹائم پورا ہو گیا علامہ ٹائم ہو صاحب. گیا. میری باری ہے جناب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب نے ہمارے باتوں کا جواب نہیں دیا. جو جنگ سے بھاگے اپنی جان بچانے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں، بھاگو نہیں. وہ رسول یدعوکم فی اخراکم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو رسول سے پیار نہیں، اپنی جان سے پیار ہے. اس کا رد کیا اس نے. یہ تو سب کے لیے واضح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پیار ہے، نہ محبت ہے، نہ وفا ہے. ان کے سارے ادعائی ایمان صرف زبان کی حد تک تھی. جب امتحان کا وقت ہوا یہ فیل ہو گئے. اس کا جواب دیا اس نے نہیں ہوا. صحابہ آپ کے فیل ہو گئے جی، ایمان کے امتحان میں فیل ہو گئے، یعنی منافق ہے. منافقت تو ثابت ہو گئی نا. اس کا جواب آپ نے تو نہیں دیا. ان کو جنت پہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ سیدھا جنتی ہے. اگر ان کو ایمان ہوتا اس وعدے پر تو یہ تو سینہ سے پر کر لیتے ہیں بھائی کہ آ جاؤ مجھے 1000 دفعہ قتل کرو، اس میں تو میرے فائدہ ہی فائدہ ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن پہ ان کا ایمان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ ایمان نہیں تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ معجزات کو دیکھ کر اس کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تصدیق نہیں کی تھی. نفاق سے، منافقت سے، زبانی یہ ایسے نعرے بازی کر رہے تھے ایمان کے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ثابت ہوا نہیں ہوا؟ جواب دیا اس شخص نے؟ جواب نہیں دیا. کہتا ہے امامت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بھائی منافق امام نہیں بن سکتا، بے ایمان نہیں بن سکتا مومن. وہ مومنین کا امام، اس سے بچنا چاہیے. انہوں نے آیت پڑھی ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. بھلے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه يدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی اللہ عنهم ورضوا عنه اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے وہ اپنے آبا سے، اپنے چچاؤں سے، اپنے اقوام سے لڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان سے مخالفت کرتا ہے، ان سے لڑتا ہے، ان کے ساتھ دوستی نہیں کرتا. یہ لوگ ان سے اللہ سے راضی. جو جنگ احد سے بھاگ گئے، وہ جو لڑنے والی آیات ہیں ان پہ کیوں آپ اس کو تطبیق کرتے ہو؟ یہ اس سے کیا تعلق ہے؟ مومنین کے لیے جو آیات آئی ہیں ان کو منافقین کے شان میں نہ پڑھا کر شیخ صاحب. اچھا پھر آیت یہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ، یہ پورا آیت بھی نہیں پڑھتا نا. کہتا اولئک هم الراشدون. اولئک هم الراشدون کون ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. ایسے مؤمنین ہیں جن کے دلوں کی ایمان، جن کے دلوں کی زینت ایمان ہے اور وہ کفر سے، فسوق سے وہ ان کی نفرت ہے. یہ راشدون ہے. اب بھائی احد سے بھاگنے والے ان کے دل میں کہاں ایمان کی زینت کہاں تھی بھائی؟ ایمان کی زینت تھی تو بھاگے کیوں تھے؟ اچھا اس کا امامت سے کیا تعلق ہے؟ امامت سے تعلق واضح طور پہ بیان کیا. اب ان کا سوال یہ ہے کہ بھائی کافر، اگر یہ کافر تھے، منافق تھے، تو اللہ کیا کافر منافق کو معاف بھی کر لیتا؟ یہ بالکل قرآن بری پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر منافق کو معاف کیا. اللہ تعالیٰ نے کافر منافق کو بہت دفعہ معاف کیا قرآن مجید میں شیخ صاحب. اب بھائی یہ اس معافی کا مطلب یہ ہے کہ ان پر دنیائی عذاب نہیں آئے گا، جیسے تابعین کرام خود انہوں نے فرمایا ہے، جیسے ابن جریر صاحب نے فرمایا ہے. ملاحظہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے منافق کافر کو معاف کیا قرآن میں. سورہ بقرہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ود کثیر من اہل الكتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ. اللہ 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 اللہ. بہت سارے یہودی ہیں، بہت سارے نصرانی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ مومن ہونے کے بعد آپ دوبارہ کافر ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو حسادت ہوتی ہے، چڑ ہوتی ہے، حسادت ہوتی ہے کہ ہم کافر رہے یا مومن بنے، یہ دوبارہ کافر ہو جائیں. اچھی بات ہے.
من بعد ما تبین لهم الحق، ان کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر بنایا جائے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عفو کریں، ان سے درگزر ہو جائیں. حتی یاتی اللہ بامرہ، جب تک کہ اللہ اپنی جانب سے ان کو آخرت میں عذاب نہیں کرتا، آپ ان کو چھوڑ دیں. یہ اللہ کا عفو ہے کفار کے لیے. شیخ صاحب قرآن مجید سورہ مائدہ آیہ نمبر 13، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بنی اسرائیل کے لیے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، بنی اسرائیل نے میثاق اپنی توڑ دی، ہم نے ان کو لعنت کیا، ان کے دلوں کو سخت بنایا، بہت سخت دل ہے. یہ آیات الہی کا کیا کرتے ہیں؟ تحریف کرتے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس کو انہوں نے فراموش کیا، بھولا ہوا ہے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ آپ سے خیانتیں کر رہے ہیں، غداریاں کر رہے ہیں. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، ان کو معاف کرو. اے کافر کو معافی، شیخ صاحب کافر کو معافی، ان سے درگزر کریں. ان اللہ یحب المحسنین، ان پہ احسان کریں، اللہ تعالیٰ محسنین سے پیار کرتا ہے. سورہ مبارکہ مائدہ آیہ نمبر 15، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. یہ اہل کتاب ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں جو ایسے آیات بیان کرتے ہیں لوگوں کو جو آپ چھپاتے رہے ہیں ان آیات کو. قد ویعفو عن کثیر، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بہت سارے خطاؤں کو یہ معاف کرتے ہیں. یہ معافی اللہ کی جانب سے ہے، کفار کے لیے ہے. شیخ جو دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ہے، یہ دنیاوی صرف عفو ہے، آخرت کی عذاب کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو میں نے آیت پڑھی ہے نا کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، بخاری کی حدیث میں نے پڑھی ہے، اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو صحابہ بھاگے تھے ان کو عفو ملی، یعنی دنیا میں عذاب نہیں ہوئی ہے. ابھی فی الحال وہ جہنم میں، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچ ہے کہ جو بھی جنگ سے بھاگتا ہے وہ جہنمی. معافی جو ملی ہے وہ کفار والی معافی ملی ہے، منافقین والی معافی ملی ہے ان کو کہ دنیا میں عذاب نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب مزید میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ اپنے اگلے باری میں کہ یہ معافی وہ نہیں ہے کہ آخرت میں ان کو جنت میں نصیب ہوگی. جی سر 7 منٹ بولا تھا نا پہلے ٹرم، 10 منٹ پھر 7 منٹ، یہ کہا گیا تھا. ٹھیک ہے چلے عبید الرحمان صاحب آپ کی باری. بسم اللہ. ہاں